عمران خان 10 سال کے لیے نااہل قرار، 10 سال قید بامشقت کی سزا، 1,57,10,00,000 روپے جرمانہ، توشہ خانہ کے تحائف اور اثاثوں کے حوالے سے غلط بیان۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا۔ سازش میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے۔ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی۔ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ ایک روز قبل توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کے ساتھ عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سناتے ہوئے 1,57,10,00,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر الگ الگ 78,70,00,000 روپے کا جرمانہ عائد ہوا۔ عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2018 سے 2022 کے دوران اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں بیرون ممالک سے ملنے والی قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیے اور پھر ان تحائف کو $6,35,000 میں فروخت کیا۔ عمران خان کو ملنے والے تحائف میں سعودی عرب سے ملنے والی قیمتی گھڑی بھی شامل ہے، جس پر خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہوا ہے اور اس کی عالمی مارکیٹ میں قیمت اندازے کے مطابق 60 سے 65 کروڑ روپے ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 21 اکتوبر 2022 کو کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت توشہ خانہ کے تحائف اور اثاثوں کے حوالے سے غلط بیانی کی۔ دوسری جانب آج سائفر کیس کی خصوصی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنائی۔ عمران خان خصوصی عدالت کے روبرو 342 کا بیان ریکارڈ کرانے روسٹرم پر آئے، جس میں انہوں نے بتایا کہ سائفر میرے آفس میں تھا، ذمہ داری پرنسپل سیکرٹری اور ملٹری سیکرٹری کی ہوتی ہے۔ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل سازش کیسے ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 3.5 سال کے دوران بطور وزیر اعظم صرف سائفر کی ایک دستاویز غائب ہوئی۔ سائفر گمشدگی پر ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ اس کی انکوائری کرو، جس پر ملٹری سیکرٹری نے کہا کہ انکوائری تو کی لیکن سائفر کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ 2,30,00,000 ووٹوں سے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے۔ حسین حقانی نے جنرل باجوہ کے کہنے پر میرے خلاف لابنگ کی گئی۔ جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ جنرل باجوہ نے کمیٹی کو کہا اپنی سمت درست کرو ورنہ 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے۔ روس سے واپس آیا تو شاہ محمود قریشی نے مجھے سائفر پیغام سے آگاہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق اس دوران میری باجوہ سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ عدالت نے عمران خان کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے اور مختصر سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود کو 10 سال قید مشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ در حقیقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر ہی اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا، جس میں عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے موقف کی تردید کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ سائفر سے متعلق عمران خان اور ان کے سابق سیکرٹری اعظم خان کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی، جس میں عمران خان کو یہ کہتے سنا گیا تھا کہ اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، امریکہ کا نام نہیں لینا، بس صرف یہ کھیلنا ہے کہ اس کے اوپر یہ ڈیٹ پہلے سے تھی، جس پر اعظم خان نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں۔ اعظم خان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور وہ وزیر اعظم کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے۔ سائفر کے حوالے سے سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا تھا سائفر پر ڈرامائی انداز میں بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی اور افواہیں اور جھوٹی خبریں بھی پھیلائی گئی، جس کا مقصد سیاسی فائدہ اٹھانا تھا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے لکھا کہ دونوں مجرمان نے خود ساختہ پریشانیاں بنائیں، ہمدردیاں لینے کے لیے بے یار و مددگار بننے کی کوشش کی۔ فیئر ٹرائل کا حق چالاک ملزم کے لیے نہیں۔ عدالت نے کہا کہ سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا، جس کا اثر پڑا۔
इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर आजम और बतौर वजीर खारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। फैसले में कहा गया कि पानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था, जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते की सिस्टम की सालमियत पर समझौता किया गया। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। अदालत ने ये भी कहा कि बानी PTI ने जलसे में जानबूझकर झूठ बोला और मुल्क का ना सोचा। 31 मार्च को बानी PTI इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने धमकी दी है, जिससे पाक अमेरिका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। अमेरिका ने रद्द अमल में 3 बार कहा कि बानी PTI इमरान खान का बयान हकीकत पर मबनी नहीं। अमेरिका के बाद बानी PTI ने झूठ बोला कि साजिश के तहत हुकूमत खत्म की गई। अफवाज पाकिस्तान को भी निशाना बनाया। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान में कहा कि बानी PTI को समझाया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खिलाफ वर्जी का भी बानी PTI को बताया। बानी PTI ने आजम खान की बात को सुना अनसुना कर दिया और जलसे और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। बानी PTI वजीर आजम थे, उन्होंने अपने ओहदे की भी खिलाफ वर्जी की। साइफर के मामले से मुल्क को आलमी सतह पर शदीद नुकसान पहुंचा, जिससे मईशत कमजोर हो गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस ओपन एंड शट केस है। गवाहान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने जलसों में साइफर के मामले पर लोगों को उकसाया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे, जबकि प्रोसिक्यूशन ने दोनों के खिलाफ साइफर केस को साबित कर दिया है। बानी PTI ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बतौर वजीर आजम इमरान खान की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। वजारत खारजा वजीर आजम से साइफर वापस नहीं मांग सकती। अब तक इमरान खान ने साइफर वापस नहीं किया। अदालत ने फैसले में लिखा कि केस साइफर से मुतालिक है, जो वजारत खारजा को वाशिंगटन से मौसूल हुआ। साइफर बहुत हसास दस्तावेज है, जिससे अमेरिका और पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा भी जुड़ा है।